عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تضمن اللہ لمن خرج فی سبیلہ لا یخرجہ الا جہادا فی سبیلی وایمانا بی وتصدیقا برسولی فهو علی ضامن ان ادخلہ الجنہ او ارجعہ الی مسکنہ الذی خرج منہ نائلا ما نال من اجر او غنیمت والذی نفس محمد بیدہ ما من کلم یکلم فی سبیل اللہ الا جاء یوم القیامت کہیئتہ حین کلم لونہ لون دم وریحہ مسک والذی نفس محمد بیدہ لولا ان یشق علی المسلمین ما قعدت خلاف سریۃ تغزو فی سبیل اللہ ابدا ولكن لا اجد ساعة فاحملهم ولا یجدون ساعة ویشق علیہم ان یتخلفوا عنی والذی نفس محمد بیدہ لوددت انی اغزو فی سبیل اللہ فاقتل ثم اغزو فاقتل ثم اغزو فاقتل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو گھر سے نکالنے والی چیز میرے راستے میں جہاد کرنے، مجھ پر ایمان لانے، میرے رسولوں کی تصدیق کے علاوہ کچھ اور نہ ہو، تو میں اس بات کا ذمہ دار ہوں کہ اسے جنت میں داخل کروں یا اسے اجر یا غنیمت کے ساتھ گھر واپس لوٹاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں کسی کو جو بھی زخم لگتا ہے تو قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ گویا اسے آج ہی زخم لگا ہے، اس کا رنگ تو خون کا رنگ ہوگا اور اس کی مہک مشک کی مہک ہوگی۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر مسلمانوں پر مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں کبھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلنے والے کسی لشکر میں شریک ہونے سے پیچھے نہ رہتا، لیکن میں اس بات کی گنجائش نہیں پاتا کہ تمام لوگوں کے لیے سواری کا انتظام کروں، نہ وہ خود اس کی گنجائش پاتے ہیں، اور ان پر یہ بات بڑی گراں گزرتی ہے کہ وہ میرے ساتھ نہ جائیں، کہ میں تو چلا جاؤں اور وہ گھروں میں رہیں۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں جہاد کروں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں۔ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا یہ مقام ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تمنا کریں۔ تو جو لوگ آج غزہ میں ہمارے مسلمان بھائی یا دنیا کے کسی بھی کونے میں اللہ کے لیے لڑ رہے ہیں، تو یہ کوئی فساد نہیں، یہ کوئی دہشت گردی نہیں، بلکہ بہت بڑا اجر و ثواب والا کام۔ میں نے اس سے پہلے بھی بار بار کہا، جہاد ایک مقدس لفظ ہے، اس کو ان لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے۔ دوسرے لوگ ظلم بھی کرتے ہیں تو اس کے بارے میں کوئی بولنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، کوئی اسے پھیلانے والا نہیں، لیکن مسلمان اگر اپنے جان کی دفاع کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے، اپنی مسجد کی حفاظت کے لیے اگر پتھر بھی اٹھا لے تو اس کو کیا کر دیتے، کہہ دیتے یہ سب ہم لوگوں کو بنایا گیا ایسا، بزدل بن جاؤ، کم ہمت بن جاؤ، مار کھاؤ، بس مار کھاتے رہو۔ کوئی دوسری قوم ایسا ہے؟ ارے سب سے زیادہ غیور مسلمان کو ہونا چاہیے، وہ اللہ کے کلمے کی بلند کرنے کے لیے، اپنے دین کی حفاظت کے لیے اس کو کیا کرنا چاہیے، سب سے آگے رہنا چاہیے۔ لیکن دنیا کے کام کاج میں، دنیا کی محبت میں اتنے پھنس گئے ہم لوگ کہ ہم لوگ کہاں مر جائیں گے نا، کہاں ہمارے بچے یتیم ہو جائیں گے نا، ہمارے بیوہ ہو جائیں گے نا، ایسا سوچ کر کے اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر غزہ جیسے حالات ادھر بھی آ جائے تو کیا کریں گے؟ اس ٹائم پہ ویسے کریں گے، مار کھائیں گے۔
تو غزہ کے جو مسلمان ہیں وہ کس کے لیے لڑ رہے، کیا کر، ان کا کیا جرم ہے؟ وہ اپنے ملک میں اپنی زمین میں، ان کو وہاں سے بے دخل کیا جا رہا ہے۔ ہمارے اسی انڈیا میں مسلمانوں نے اور علماء نے کتنی قربانیاں دی، تب جا کر کے برٹش یہاں سے بھاگا۔ یہ ہمارا ملک ہے، اس کو آزادی دلانے میں ہمارے مسلمانوں نے کتنی قربانیاں دی۔ وہ سب کیا ہے؟ فساد ہے۔ ہاں؟ وہ ویر، کیا بولتے ہو، ویر، مجاہد، وہ غازی، اس کو بہت بڑا یہ ملتا ہے، لقب ملتا ہے، بہت بڑا اعزاز ملتا ہے، اس کو بہت بڑا تمغہ ملتا ہے۔ کیوں ملتا ہے؟ اگر اپنے ملک کی حفاظت کے لیے لڑنا کیا ہے، دہشت گردی ہے، تو پھر یہ جتنے سارے آزادی کے متوالے ہیں جن کا نام لکھا ہوا ہے وہاں انڈیا گیٹ میں بمبئی میں، ان سب کو دہشت گرد بول دو۔ کیا ہے؟ مسلمان کو بدنام کیا گیا اور مسلمان نے اس کو ایکسیپٹ کیا، اس لیے جہاد بولتے اس کے منہ میں ڈر لگتا ہے۔ کیوں جہاد بولے تو ڈر لگتا ہے؟ جہاد تو ایک مقدس لفظ ہے، جہاد تو فساد ختم کرنے کا بہت بڑا کیا کہتے ہیں، ذریعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، پھر جہاد کروں، پھر قتل کر دیا جاؤں، یہ مجھے پسند ہے۔ وہ بھی قسم کھا کر کے فرمایا۔ بڑا مقام ہے شہید ہونے والے اللہ کے راستے میں۔ اس سے پہلے بارہا آپ نے سنا ہے، انہیں مردہ بھی مت کہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا تبایعتم بالعینة واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم لوگ خرید و فروخت کاروبار میں ہماتن مشغول ہو جاؤ گے اور گائے بیل کی دموں کو پکڑ کر کھیتی باڑی میں مگن ہو جاؤ گے، جہاد کو چھوڑ بیٹھو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ذلت مسلط کر دیں گے جو اس وقت تک دور نہیں ہوگی جب تک تم اپنے دین کی طرف نہ لوٹ جاؤ، جس میں اللہ کے راستے کا جہاد بھی شامل ہے۔ اللہ کا دین میں خالی نماز روزہ ہی نہیں، جہاد بھی ہے۔ آپ دیکھو نا، ہم سب سے زیادہ ذلیل قوم ہے، کیا خیال ہے اس میں؟ کوئی ہمارے اس ملک میں ہو، سارے دنیا میں ہو، سب سے زیادہ ذلیل قوم اگر کوئی ہے تو مسلمان، سمجھ رہے؟ کوئی عزت نہیں۔ کتنی بڑی تعداد میں ہے انڈیا میں۔ جب کوئی قانون بنتا ہے، وہ بھی مسلمانوں سے متعلق قانون بنتا ہے، وقف ایکٹ قانون بن رہا ہے، ایک مسلمان کو پوچھ کر نہیں دیکھا۔ علماء کو سب سے زیادہ پوچھنا چاہیے، سب سے زیادہ علم ان کو ہے وقف کے بارے میں، پوچھ کے بھی دیکھا۔ کیسی ذلت ہے، اس سے بڑی انسلٹ اور کیا ہو سکتی ہے ہم لوگوں کے لیے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں۔ کس کس کو بلایا جا رہا ہے، کس کس سے پوچھا جا رہا ہے جن کو کچھ نالج نہیں وقت کے بارے میں۔ کتنا افسوس ہوتا ہے۔ یہاں تک ہم لوگ گر گئے، گرنے میں ایسے گر گئے ہم لوگ، اتنے گر گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اپنے دیش کی محبت کو دکھانے کے لیے ہم لوگوں کو مسجد کے تقدس کو بھی پامال کرنا پڑ رہا ہے۔ اتنا بھی گرنے کا کیا گورنمنٹ نے آپ کو یہ لاگو کیا ہے، قانون لازم کر لیا ہے کہ مسجد میں بھی جن گن من، مسجد کے اندر بھی جھنڈا چڑھاؤ بول کے گورنمنٹ بولا ہے آپ کو؟ اور پھر کس کو خوش کرنے کے لیے مسجد کے اندر کیا کر رہے ہیں؟ گانا گا رہے ہیں، جانا گانا مانا ہنا۔ ہاں، نہیں دیکھا آپ نے؟ کتنا گرتے تو ایسا بھی گرنے کا، اتنا گرنے کا۔ ان کے ہاں میں ہاں ملانے کا، داڑھی ٹوپی پگڑی باندھ کر کے ان کے ساتھ ہو جانے کا۔ کتنے ذلیل لوگ ہیں۔ اب ان کی وجہ سے سارے مسلمان بدنام ہیں۔ اب یہ ہم نے دکھا دیا مسجد کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں، گانا گا رہے ہیں۔ ہم دیش پریمی ہیں، ہم دیش دروہی نہیں ہیں، سرٹیفکیٹ لو بھائی۔ ان لوگوں کو فکر نہیں ہے، وہ لوگ ابھی بھی اپنا بھگوا جھنڈا لہرا رہے ہیں۔
ہمیشہ لہراتا ہی رہتا ہے. وہ کبھی کیا نہیں کرتے کہ ہم لوگوں کو ثبوت دینا پڑتا ہے، بلکہ ہم لوگ اس طرح سے گر کر کے اپنے دیش کی محبت کو ثابت کریں. ہم دیش پریمی ہیں بھائی، ہم دیش دروہی نہیں ہیں. کتنی ذلت کی بات ہے نہیں؟ ساری دنیا میں دیکھ لو، مسلمان اگر مرتا ہے تو کوئی اس کو پوچھتا نہیں. باقی کتا بلی بھی مرتا ہے تو اس کے بارے میں پوچھنے والے ہیں نہیں. وہ گائے کو کیوں مارا، وہ کتے کو کیوں مارا، وہ بلی کو کیوں مارا، مسلمان کو کیوں، کوئی پوچھتا نہیں. خوش ہوتے ہیں، سمجھ رہے، اور بولتے وہ ٹیررسٹ ہے. وہ اگر دہشت گردی بھی کرے تو بولتے نہیں اس کا دماغ تھوڑا برابر نہیں ہے، وہ مینٹل ہے. کیسا نہیں. مسلمانوں نے جہاد کو چھوڑا، اللہ نے ذلت مسلط کر دی، لیکن مسلمان کو پھر بھی سمجھ میں بات نہیں آ رہی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دنیا میں لگ جاؤ، جہاد کو چھوڑو گے نا گئے کام سے. سب سے زیادہ تو مسلمان جو ممالک ہیں ان کو ڈرنے کی ضرورت ہے. اللہ نے کتنی بڑی نعمت ان کو دی تھی، سب کچھ بھول گئے. عیاشیوں میں سے پڑے ہیں کہ اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں اور اللہ کی زمین کو گندا کر رہے ہیں. چھوڑیں گے نہیں، اللہ سب کو پوچھیں گے. صحابہ نے جہاد کر کے جو ممالک فتح کیے تھے وہ اس لیے کہ اس میں تم ناچنا گانا کرو، مندریں بناؤ، پجاریوں کو بلاؤ. اس لیے تو نہیں انہوں نے جہاد کیا، اس لیے تو نہیں انہوں نے ملکوں کو فتح کیا. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لقی اللہ بغیر اثر من جہاد لقی اللہ وفیہ سلمۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے پاس اس حال میں حاضر ہو کہ اس پر جہاد کا کوئی نشان نہ ہو تو اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس میں یعنی اس کے دین میں خلل ہوگا. تو جہاد کی نشانی یہ ہے مثلا ان کے جسم پر کوئی زخم ہو یا اللہ کے راستے کا گرد و غبار خدمت وغیرہ کرنے کی وجہ سے جسم پر پڑنے والے نشانات ہوں، سمجھ رہے. تو قیامت تک باقی رہنے والی یہ بھی عبادت ہے. جیسے نماز روزہ ایک عبادت ہے، جہاد بھی ایک عبادت ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر ایک کے اوپر نہیں ہوتا. جہاں کہیں حالات اس طرح سے بنتے ہیں تو جہاد کرنا مسلمانوں کے اوپر فرض بنتا ہے، سمجھ رہے، ڈر کے مارے رہنے کا نہیں. پھر جہاد کے جو بھی احکامات ہیں اس کی حکمت عملی وہ اپنانا پڑتا ہے. جیسا بھی غزہ کے مسلمانوں نے آج تک کامیابی ان کو ملی کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی قدرت ہے. ہمارے نظر میں، دنیا والوں کی نظر میں چاہے کچھ بھی ہو، اللہ کی نظر میں ان کا بڑا مقام. جو مارے گئے شہادت کا اونچا درجہ، جو زخمی ہیں وہ بھی ان کے لیے بھی کوئی کم درجہ نہیں اللہ کے نظر. دیکھو نا، چھوٹا چھوٹا نشان بھی لگ جائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے، بڑا اجر ہے. بغیر نشان کیا ہے تو اس کے لیے وہ دین میں گویا خلل ہے، وہ انکمپلیٹ دین ہے اس کا. ہم لوگوں کو کیا ہے، ہم لوگ آرام سے کم از کم ان کے سپورٹ کے لیے کچھ کلمے بولنے کا نا، ہم لوگ تمہارے ساتھ ہیں، وہ بھی بولنے کو ڈرتے. کبھی کبھی غیر بول دیتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں، مسلمان بولتا نہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہ کہا ہم لوگوں کو بھی دہشت گرد بولیں گے تو خود پر آئیں گے نا تب سمجھ میں آئے. ان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہم لوگ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے جتنے پروڈکٹس ہیں ان کا بائیکاٹ کرے جو ان کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے. اور شیخ صاحب نے بڑی اچھی مثال دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے فتح نہیں ہو رہے تھے تو خیبر کے قلعوں کے اطراف میں جو جھاڑ درخت لگے ہوئے ہیں ان کو کیا کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جلانے کا حکم دیا. جیسے ہی جلانے کا حکم دیا جلنے لگے تو ان لوگوں کا دل بھی جلنے لگا. وہ لوگ کیونکہ پیسے کے پجاری ہیں نا یہودی، فوراً تیار ہو گئے مصالحت کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے، سمجھ رہے. تو ان کا اس طرح سے ہم فائنینشیل کیا کرنا، ان کو کمزور کرنا، اس کے لیے مسلمانوں کو اکٹھا ہونا ہے. زندگی بھر کے لیے قسم کھانا چاہیے کہ ہم ان کے پروڈکٹ کیا کریں گے، استعمال نہیں کریں گے، بائیکاٹ کریں گے. وہ مسلمان وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح سے کم از کم تھوڑا بہت جہاد میں ہم لوگ نہیں، اتنا بھی نہیں کر سکتے. یہ ظالم ہے، دہشت گرد ہیں یہ لوگ، فسادی ہیں یہ لوگ.
ان لوگوں کا ناکہ بند کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟ اس طرح سے کم از کم حصہ لینا چاہیے۔ وہ بھی نہیں کر رہے، ایسے بے حس ہیں ہم لوگ۔ آج بھی فخریہ طور پہ ان کے ڈرنکس ہم استعمال کرتے ہیں، ان کی کمپنی کی چیزیں ہم اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور اپنی شان جتانے لگتے ہیں۔ ہم بھی کسی سے کم نہیں، ہم بھی بہت بڑے پیسے والے ہیں، بڑا ہمارا اسٹیٹس ہے، فلاں فلاں۔ حضرت سہیل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے کسی کا ایک گھڑی اللہ کے راستے میں کھڑا رہنا اس کے اپنے گھر والوں میں رہتے ہوئے ساری عمر کے نیک اعمال سے بہتر ہے۔ زندگی بھر کے نیک اعمال سے بہتر ہے جہاد میں ایک گھڑی کے لیے بھی اگر کوئی شریک ہوتا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال بعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر رواحہ فی سریۃ فوافق ذلك یوم الجمعۃ فغدا اصحابه فقال اتخلف فاصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الحقهم فلما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم رآه فقال له ما منعك ان تغدو مع اصحابك فقال اردت ان اصلي معك ثم الحقهم فقال لو انفقت ما في الارض جميعا ما ادركت فضل غدوتهم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن رواحہ کو ایک فوجی مہم پر بھیجا اور وہ جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے ساتھی صبح روانہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا میں ٹھہر جاتا ہوں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھ لوں، پھر اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا تم اپنے ساتھیوں کے ساتھ صبح جانے سے کیوں ٹھہر گئے؟ انہوں نے عرض کیا میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ جمعہ پڑھ لوں پھر ان سے جا ملوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب خرچ کر دو تو بھی صبح کے وقت جانے والے ساتھیوں کے برابر ثواب حاصل نہیں کر سکو گے۔ تھوڑا سا دیر ہوا جانے میں، چلو رسول اللہ کے پیچھے نماز پڑھ کے جو فضیلت ملتی ہے وہ حاصل کرو۔ کیا حاصل کرو؟ تو جو لوگ چلے گئے نا صبح صبح ان کے اجر و ثواب کو تم ساری دنیا کا مال دولت خرچ کر کے بھی تم نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ جہاد کرتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ سوچو نا اپنا جان ہتھیلی پہ رکھ کے ہو جاتے ہیں، کب کس کی جان چلی جائے پتہ نہیں۔ تو جو اللہ کے لیے اپنی قیمتی چیز دیتا ہے اس کو اللہ ضائع نہیں کریں گے۔ باقی ہم اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو مصیبتوں سے، تکلیفوں سے، بیماریوں سے، حادثات سے اور اسی طرح ہمارے اوپر ظلم ہو ایسے حادثات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور غزہ کے مسلمانوں کے اللہ حفاظت فرمائے، اور دہشت گرد یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔